السلام علیکم جی، غازی ولایت فیاضی۔ آج آپ نے ولایت اسٹارٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ مبارک آج دے کے کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے درود السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی و علی آلہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك وعلى آله وسلم۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ آگے ریاض الجنہ۔ وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم۔ يعني رياض الجنة حجرہ آگے جی محمد حجرہ۔ لکھے ماں بے منبری رسول روزہ رسول ریاض الجنہ، یہ کہ میرے ممبروں کہ میرے گھر تک جتنا علاقہ ہے نا یہ ریاض الجنہ ہے، جنت کا ٹکڑا ہے۔ صبح 3:30 پہ بج دیں گے، تہجد کا ٹائم ہے تو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ رضی اللہ عنہ۔ ریاض الجنہ آگے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک سٹارٹ ہونے تو وہ جتنے پلو رہے سارا اللہ دے نام لکھے ہوتے إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ يا قريب لسان نبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة العالمين، السلام عليكم يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ یہ آ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جالی پھر دعا گئی
السلام صلی اللہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے آگے لیفٹ سائڈ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. السلام علیکم یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. السلام علیکم یا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ذكر كثيرا ذكر كرجل. سلم له. سبز گنبد آ گیا. یہ سبز گنبد والے تھے. سلام جنا جنا سلام کرتا ہے. جنا جنا سلام آ گیا یار. سب کیونکہ ہزارہ فرشتے ڈیوٹی جدید سے سلام پیش کر سو وہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کر سو. لیکن ادھر آ سو سلام پیش کر سو تو بذات خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مطلب بنا کرام آتے ہیں سائز کو اللہ بیتو جانے. آپ نے الٹی سائڈ پہ دیکھیں گے سامنے یہ 3 گیٹ والی مسجد آ رہی ہے. یہ والی مسجد سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر کے اندر 40 دن تک بھوکا پیاسا قید رکھا گیا تھا. اسی جگہ پہ ان کی شہادت ہوتی ہے. جب شہادت ہوتی ہے تو قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہوتے ہیں. خون کے قطرے قرآن پاک میں بھی پڑھتے ہیں. تو کسی نے کیا خوب کہا ہے, کسی شہید کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے بدر کا میدان آئے گا, کسی شہید کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے احد کا پہاڑ آئے گا, لیکن جب عثمان غنی کی شہادت کی باری آئے گی گواہی اللہ رب العزت کا قرآن خود دے گا. سبحان اللہ کہہ دیجیے گا. آپ الٹی سائڈ پہ دیکھیں گے لیفٹ سائڈ پہ آپ سامنے سبز گنبد والی خوبصورت مسجد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کبھی نماز پڑھائی نہ کبھی اذان دی, بلکہ ترکی دور کے اندر اسے تعمیر کیا گیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مد نظر رکھتے ان کے نام سے منسوب کر دی ہے. یہ قبول فرمائے. الٹی سائڈ پہ دیکھیں گے آپ یہ سامنے جو کھجوروں کا باغ ہے, باغ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جو یہ مٹی کا میدان ہے ساتھ میں, اسے اردو زبان میں خاک شفا کا میدان اور عربی زبان میں سے وادی بطحان کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں بات بتاؤں گا. ابھی ہمارا جو قیام ہونے جا رہا ہے وہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء ہے. مسجد قباء وہ تاریخی مسجد ہے جس کا پہلا پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے صحابہ من تطہر فی بیتہ ثم اتى مسجد قباء وصلى فیہ صلاة کان لہ کاجر عمرہ. میرے صحابہ میرا جو بھی امتی مسجد قباء 2 رکعت نماز ادا کرے, اللہ اسے ایک مقبول اور منظور عمرے کا ثواب عنایت کرتے ہیں. ایک عمرہ جو ہم نے مکہ المکرمہ میں کیا وہ میرا آپ کا اور اللہ کا معاملہ, لیکن یہاں پہ جو 2 رکعت نماز ہم ادا کریں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مسجد قباء 2 رکعت نماز ادا کرے, اللہ اسے ایک مقبول اور منظور عمرے کا ثواب عنایت کرتے ہیں. ہم خوش نصیب اور خوش قسمت اللہ نے یہ موقع دیا. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مقدس اور تاریخی مقامات کی زیارت کے لیے آنے کی توفیق عنایت فرمائے. مسجد قباء جی, مسجد قباء ماشاءاللہ. باہر اے سی لگے ہیں, باہر بیڑے کی
جب حضرت سلمان فارسی فارس سے چل کر یہاں پہنچے تو ایک یہودی نے انہیں غلام بنا لیا، جو بڑا تنگ کرتا، ظلم و تشدد کرتا، بھوکا پیاسا رکھتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے سرزمین مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے تو کسی بتانے والے نے بتایا حضرت سلمان فارسی کو یہاں پہ کوئی نبی تشریف لائے ہیں جو رحیم بھی ہے، جو کریم بھی ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، اسلام قبول کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شکایت بھی لے کے آیا۔ آقا فرماتے کیا شکایت ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسافر ہوں، فارس سے چل کر یہاں پہنچا ہوں، لیکن ایک یہودی نے مجھے غلام بنا لیا جو بڑا تنگ کرتا ہے، ظلم و تشدد کرتا ہے، بھوکا پیاسا رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سلمان تمہیں آزاد کرنے کے لیے وہ کیا مانگ کرتا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتا ہے یہ بنجر زمین ہے، اس کے اندر کھجوروں کی گٹلیاں لگا، جب درخت لگ جائیں گے، درختوں کے اوپر پھل لگ جائیں گے، پھل تیار ہو جائیں گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دن میں کھجوروں کی گٹلیاں لگاتا ہوں لیکن وہ رات کو گٹلیاں نکال لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحیم بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریم بھی تھے۔ اسی وقت صحابہ اکرام کی ایک چھوٹی سی جماعت کو اپنے ساتھ لیتے ہیں، رات کا وقت ہوتا ہے، رات کو کھجوروں کی گٹلیاں لگاتے ہیں، صبح کو اللہ رب العزت درخت بھی لگا دیتے ہیں، درختوں کے اوپر پھل بھی لگے ہوتے ہیں، پھل تیار بھی ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت حضرت سلمان فارسی کو آزاد فرما دیتے ہیں۔ اس وجہ سے اسے باغ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ آپ اپنے لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں گے جیسے گاڑی آگے نکلے گی ایک سفید کلر والی خوبصورت مسجد آپ کو نظر آئے گی۔ یہ بھی ایک تاریخی مسجد ہے، مسجد جمعہ۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جمعہ سب سے پہلے ادا فرمائی۔ اسی جگہ پہ نماز جمعہ فرض ہوئی، اسی جگہ پہ سورۃ الجمعہ مدنی نازل ہوئی، اسی جگہ پہ قرآن پاک کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع نازل ہوئی۔ اور سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں گے یہ بالکل گاڑی کے نزدیک یہ جگہ ہے، یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی جگہ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال فرمایا تھا۔ یہ جگہ آج بھی محفوظ ہے، بالکل گاڑی کے ساتھ میں دیکھیں گے جگہ خالی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو مدینہ منورہ کی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے یہاں پر اشعار پڑھ کر استقبال فرمایا، طلع البدر علینا وجب الشکر علینا۔ یہ مقام جو ہے بالکل مسجد جمعہ کے سامنے ہے۔ ابھی انشاءاللہ اس کے بعد ہم نے جو جانا ہے، جہاں پہ ہم نے رکنا ہے وہ ہے دو قبلے والی مسجد، یعنی مسجد قبلتین۔ مسجد قبلتین جاتے ہوئے راستے میں غزوہ خندق کا مقام ہے، اس کی زیارت کرتے ہوئے انشاءاللہ مسجد قبلتین پہنچے۔ غزوہ خندق جو ہے حجاج کرام، یہاں پہ اسلام کی تیسری بڑی جنگ تھی۔ پہلی جنگ تھی جو جنگ بدر، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 313 صحابہ اکرام کی جماعت کو لے کر گئے۔ اللہ نے صحابہ اکرام کی مدد کے لیے ملائکہ کا نزول فرمایا، فرشتوں کا نزول ہوا، اللہ نے صحابہ اکرام کو فتح نصیب فرمائی، وہ ہے مقام بدر، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ دوسری جنگ ہوئی جنگ احد، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چاچا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہے، وہاں پہ انشاءاللہ آج ہم نے جانا ہے۔ اور تیسری جو جنگ ہوئی سن 5 ہجری میں وہ جنگ خندق ہوئی۔ خندق کہتے ہیں نہر کھودنا، خندق کہتے ہیں نہر کھودنے کو۔ یہاں پہ صحابہ اکرام اور کفار کے مابین جو لڑائی لڑی گئی وہ خندق کھود کے لگی، ایک طرف صحابہ دوسری طرف کفار مکہ، اس وجہ سے اسے غزوہ خندق کہتے ہیں۔ اسی جگہ کو 7 مساجد بھی کہتے ہیں، 7 مساجد یعنی 7 مسجدیں۔ یہاں پہ جنگ کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے چھوٹے چھوٹے 7 خیمے بنے ہوئے تھے، ان 7 خیموں کی جگہوں پہ چھوٹی چھوٹی ابھی 7 مساجد بنا دی گئی ہیں، اس وجہ سے عربی زبان میں اسے 7 مساجد کہتے ہیں۔ اور اسی جگہ کا نام میدان فتح بھی ہے۔ میدان فتح اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو جنگ لڑی گئی کفار اور صحابہ کے مابین، وہ جنگ 23 دن تک لڑی گئی، نہ کفار مکہ جنگ جیت رہے
نہ صحابہ اکرام کو فتح مل رہی، تو 23 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمہ مبارک کے اندر تشریف فرما ہوئے اور 3 دن تک دعا فرمائی، یا اللہ فتح نصیب فرما، یا اللہ فتح نصیب فرما دے۔ پیر، منگل اور بدھ کے اثر کو اللہ نے دعا کو قبول فرمایا، عذاب الہی نازل بھیجا، بارش کا طوفان آیا، آندھی کا طوفان چلا، کفار کے خیمے اکھڑ گئے، صحابہ کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ اس وجہ سے اسے میدان فتح بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سن 5 ہجری کا واقعہ ہے اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے جو خندق کو دی تھی، وہ غزوہ خندق سے لے کر احد کا پہاڑ جس پہ ہم جائیں گے انشاءاللہ، وہاں میں آپ کو بتاؤں گا اتنی لمبی خندق کھودی گئی۔ پہلے ہم ابھی خندق پہ پہنچ گئے ہیں، آپ الٹی سائڈ پہ دیکھیں گے، لیفٹ سائڈ پہ سامنے ایک چھوٹی سی مسجد پہاڑی کے اوپر آپ کو نظر آئے گی، مسجد فتح، جہاں پہ جنگ کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ مبارک۔ لیفٹ سائڈ پہ جیسے گاڑی آگے گزرتی ہے، یہیں آپ اسی لیفٹ سائڈ ہی میں دیکھیں گے ایک چھوٹی سی مسجد اور آپ کو نظر آئے گی، قبر نما شکل والی مسجد سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ۔ پہاڑی کے اوپر مسجد فتح ہے، یہ نیچے مسجد سلیمان فارسی ہے، اور جیسے گاڑی آگے گھومتی ہے تو آپ جو ہے اسی طرف دیکھتے رہیں، بڑی ایک عالیشان مسجد آپ کو نظر آئے گی، جامعہ الخندق۔ یہاں پہ 2 مسجدیں تھیں، مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسجد عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں مسجدوں کو شہید کر کے ایک بڑی مسجد جامعہ الخندق کے نام سے یہ تعمیر کر دی گئی۔ ابھی آپ سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں گے، سامنے ایک مسجد ابھی آپ کو نظر آئے گی، ابھی یہاں پہ کام چل رہا ہے، مسجد سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں پہ جنگ کے دوران حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ مبارک تھا، جس جگہ پہ یہ مسجد تعمیر کر دی گئی ہے، مسجد سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گاڑی جیسے آگے نکلتی ہے تو لیفٹ سائڈ جاتی ہے، سامنے سیڑھیوں والی ایک مسجد آپ کو نظر آئے گی، مسجد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں پہ جنگ کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ مبارک تھا، اور جیسے گاڑی آگے نکلتی ہے اسی آخری کنارے پہ دیکھیں گے جہاں پہ لال بس کھڑی ہے، چھوٹا سا چبوترا وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا، یہاں پہ مسجد بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ مبارک تھا۔ ابھی گاڑی واپس گھوم کے آئے گی تو دوبارہ بھی آپ آسانی سے جو ہے انشاءاللہ اس مسجد کو دیکھ پائیں گے۔ جو یہاں پہ خندق تھے اسے بھی بند کر دیا گیا ہے، اس کی جگہ کے اوپر روڈ بنا دی گئی ہے، یہ جگہ خندق والی، جہاں ہماری گاڑی سیدھی ہو جائے گی، سامنے احد پہاڑ ہے، رائٹ سائڈ پہ وہاں احد کے دامن تک اس خندق کو کھودا گیا ہے، اور یہ رائٹ سائڈ میں جو بڑی پہاڑی ہے اس کا نام ہے جبل سینا۔ اس پہاڑی کے اوپر جو مورچے بنے ہوئے آپ دیکھ پا رہے ہیں، یہ صحابہ اکرام کے دور کے نہیں بلکہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور خلافت میں ان مساجد کو تعمیر کیا گیا ہے، اور اس پہاڑی کے دوسری طرف مدینہ المنورہ کا شہر اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ مقام ہے غزوہ خندق کا، غزوہ احزاب، 7 مساجد اور میدان فتح۔ ابھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس دین کو آنے والی نسلوں تک پہنچائیں، اپنے بچوں کو مدارس اسلامیہ میں داخل کروائیں، اپنی مسجد، اپنے علاقے کی مسجد محافظ قاری کا اہتمام کریں تاکہ ہمارے بچے بھی دین اسلام سیکھ سکیں اور یہ دین اسلام اسی طرح بلندیوں پہ چلتا رہے۔ یہ سارا غزوہ خندق کا مقام ہے۔ یہ مسجد ہے مسجد بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حجاج کرام، یہ سارا اسلام کی تیسری بڑی جنگ ہوئی اس جگہ پہ، جنگ بدر، جنگ احد کے بعد جنگ خندق، اور یہ ساری جو جگہ ہے یہ سب جنگ خندق کی جگہ ہے۔ ابھی اس کے بعد انشاءاللہ ہم نے جانا ہے مسجد قبلتین، جہاں پہ ہم انشاءاللہ 2 نفل پڑھیں گے۔ قبلتین کہتے ہیں 2 قبلے والی جگہ، جہاں سے ہمارا قبلہ تبدیل ہوا۔ پہلا ہمارا قبلہ تھا مسجد اقصی، آپ دعا کیجئے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ تبدیل ہو جائے، ہمارا قبلہ دادا ابراہیم اسماعیل والا ہو جائے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دل میں دعا فرمایا کرتے اور چہرہ انور کو آسمان کی طرف اٹھا کے دیکھا کرتے، تو اللہ رب العزت کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد پسند آ جاتی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ یقیناً آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں، عن قریب آپ کی رضا، آپ کی منشا کے مطابق آپ کا قبلہ تبدیل کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صحابہ کرام کے ہمراہ مسجد قبلتین کے مقام پہ پہنچتے ہیں تو نماز کا وقت ہو جاتا ہے، نماز ظہر یا نماز عصر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر جب پہنچتے ہیں تو نماز کا وقت ہو جاتا ہے، نماز ظہر یا نماز عصر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع فرماتے ہیں۔ جب 2 رکعت نماز ہو جاتی ہے تو قرآن پاک کی آیت فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ نازل ہوتی ہے کہ آپ اپنے چہرہ انور کو مسجد حرام کی طرف موڑ لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے بیچ میں سے نکلتے ہیں، اپنا قبلہ تبدیل فرماتے ہیں۔ جو صحابہ کرام ساتھ میں ہوتے ہیں وہ بھی اپنا چہرہ موڑ لیتے ہیں۔ تو نماز کے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، میں نے تو اللہ کے حکم سے اپنا قبلہ تبدیل کیا، آپ نے کس وجہ سے کیا؟ تو وہ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا قبلہ کعبہ تو آپ جیسا کریں گے ہم تو ویسا ہی کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم صحابہ کرام کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت سنا، ہر ایک سے مخاطب ہو کے فرمایا آپ کی جنتی ہو، آپ کی جنتی ہو، آپ کی جنتی ہو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم بھی جنتی ہیں کہ ہمارے نسبت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ یہ مسجد قبلتین ہے، انشاءاللہ گاڑی گھوم کے آ رہی ہے، یہاں پہ 2 رکعت نماز ادا کریں، 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد مسجد قبلتین، جو کیونکہ مسجد خدا کے مقام پہ سب کے لیے جانا ضروری تھا کہ وہاں پہ 2 رکعت نماز ادا کرنے سے ایک مقبول عمرے کا ثواب تھا۔ یہاں پہ جو حجاج کرام نہ جا پا رہے ہوں، گاڑی میں بیٹھنا چاہیے، گاڑی میں بیٹھ جائیں، کیونکہ پڑھیں گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے نفل تو کوئی انشاءاللہ کبھی نہیں لگے گی۔ آپ اپنے سامان کے حساب سے بھی لے سکتے ہیں۔ کھجورے جو ہے آپ کے ہوٹلوں کے اطراف اس سائڈ پہ، اس سائڈ سے پہلے ادھر ہے، اس سائڈ پہ اور بھی تو یہ مسجد قبلتین ہم لوگ یہ مسجد قبلتین ہی دی، ٹھیک 180 ڈگری سے چینج ہوا ہے قبلہ۔ پہلے اس سائڈ پہ ہے تو قبلہ وہ اس سائڈ پہ ہے، پھر ٹھیک 180 ڈگری سے چینج ہو کے اس وقت گیا ہے۔ وہ میں خیال احد پہاڑ ہے۔ حجاج کرام الحمدللہ اس کے بعد ہم نے جانا ہے وادی عثمان کھجوروں کے بعد میں، جس وادی کے اندر سے حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پانی کا کنواں جو ہے خرید کر کے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا تھا، جسے بیر عثمان کہا جاتا ہے۔ وہاں پہ کھجوروں کا بہت بڑا باغ ہے، انشاءاللہ وہاں پہ ہمارا قیام ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کھجوراں باغ۔ کھجورا مارکیٹ بھی ہم لوگ
بچے بیٹھے ہیں. اس کے بعد ہمارا جو قیام ہونے جا رہا ہے وہ ہے شہدائے احد، جنگ احد کا مقام، جسے غزوہ احد بھی کہا جاتا ہے، جہاں پہ اسلام کی دوسری بڑی جنگ ہوئی اور جس جنگ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 70 جانثار صحابہ کرام شہید ہو گئے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں. حجاج کرام، یہ جو جنگ احد لڑی گئی، یہ جنگ بدر کے بعد دوسری جنگ تھی، کیونکہ جنگ بدر کے اندر کفار کو ایک بدترین شکست سے دوچار ہونا پڑا، تو ان کے اندر جو دشمنی تھی، جو عداوت تھی، وہ مزید بڑھ گئی اور انہوں نے دوبارہ جو ہے ہمت کر کے دوبارہ جو خیبر کے کفار کو ساتھ ملا کر دوبارہ ہمت کی کہ مدینہ کے اوپر چڑھائی کرتے، مدینہ کے اوپر حملہ کرتے ہیں. جب ان کی یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ علیہ السلام نے تمام صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور میدان احد کے مقام پہ جنگ لڑنے کی تیاری شروع کر دی. جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کی ایک جماعت بنائی اور ایک صحابہ کرام کو فتح مل جاتی ہے. کفار مکہ جن کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، اس وقت تک وہ اسلام نہیں لائے تھے، تو کفار نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام تو فتح ہو چکے ہیں، صحابہ کرام تو جنگ جیت چکے ہیں، اگر ہم زیادہ دیر یہاں رکیں تو ایسا نہ ہو جس طرح جنگ بدر میں ہمارا نقصان ہوا اسی طرح یہاں پہ بھی نقصان ہو جائے، تو بہتری اسی میں ہے کہ ہم اس جنگ کو چھوڑتے ہیں اور مکہ کی طرف نکل چلتے ہیں. جب انہوں نے جنگ چھوڑ دی، مکہ کی طرف بعد نکلے، تو جو 50 صحابہ کرام کی جماعت اس پہاڑی کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، ان میں سے 40 صحابہ کرام نیچے اتر آتے. جب 40 صحابہ کرام نیچے اترتے ہیں تو صرف 10 صحابہ کرام اس پہاڑی کے اوپر موجود ہوتے ہیں. کفار مکہ جو ہے واپس لوٹ کے آتے ہیں، اس پہاڑی کو خالی دیکھتے ہیں تو واپس لوٹ کے آتے ہیں، اس پہاڑی کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں. 10 صحابہ کرام کو اس پہاڑی کے اوپر شہید کر دیا جاتا ہے. پھر میدان کے اندر اترتے ہیں، 60 صحابہ کرام کو میدان کے اندر شہید کر دیا جاتا ہے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں. اسی مقام پہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی مقام پہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ پہ آرام فرما ہے. اسی جگہ پہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، وہ بھی اسی مقام پہ آرام فرما. حجاج کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جب شہید ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف، بہت رنج ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے چچا کو یاد کر کے رویا کرتے. ایک مرتبہ اتنا رو رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے چچا کے بارے میں اتنا مت روئے، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے آپ کے چچا کو سید الشہداء کا لقب عنایت فرمایا. مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے آپ کے چچا کو اسد اللہ و اسد الرسول کا لقب عنایت فرمایا. یعنی اللہ کے راستے میں جتنے شہید ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں یا قیامت تک شہید ہوں گے، ساروں کے جو سردار ہیں وہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حجاج کرام، شہداء احد کا جو مزار مقدس ہے وہاں پہ ہم نے سلام پیش کرنا ہے. یہاں پہ جو سلام پیش کرنا ہے، جامع سلام یہاں کا ہے، السلام علیکہ یا سید الشہداء، السلام علیکہ یا عم رسول اللہ، السلام علیکم یا شہداء احد، السلام علیکم یا اہل الدیار من المسلمین والمؤمنین، انتم السابقون ونحن لکم تبع وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. یہاں پہ حجاج کرام آپ کو جو وقت دیا جائے، کیونکہ نماز ظہر کا وقت جو قریب ہے
और तकरीबन 12:30 या 1 बजे ड्राइवर भाई ने दूसरी जगह जाना है, एयरपोर्ट जाना है। इस वजह से यहाँ पे आपसे मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि आप जाएं। 10 से 15 मिनट में सिर्फ सलाम पेश करना है। शहदाए उहद के मज़ार मुक़द्दस पे सलाम पेश करके वापस अपनी गाड़ी में इंशाअल्लाह आ जाएंगे। ये उहद पहाड़ जो है ये जन्नत का पहाड़ है। 7.5 से 8 किलोमीटर उहद पहाड़ की लंबाई है और तकरीबन उहद पहाड़ की जो चौड़ाई है वो 4 किलोमीटर बताई गई। उहद पहाड़ जिसके बारे में आप जब खैबर से वापस तशरीफ फरमा हुए तो सहाबा इकराम से फरमाया कि मेरे सहाबा उहद मुझसे मोहब्बत करता है और मैं उहद से मोहब्बत करता हूँ। ये जैसे गाड़ी आगे निकलती है लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे सामने बड़ा पहाड़ आपको जो नजर आ रहा है ये उहद का पहाड़ है, ये जन्नत का पहाड़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला पहाड़ है। आप इसे मोहब्बत की निगाह से देखें। अल्लाह ने मुझे और आपको दुनिया के अंदर ये मौका दिया कि उहद को देख पाए और इंशाअल्लाह इसे जन्नत में भी हम जरूर देखेंगे, क्योंकि उहद पहाड़ जन्नत का पहाड़ है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला पहाड़ है। हुज्जाज किराम उहद के दामन में 70 सहाबा किराम का मज़ार मुक़द्दस है। वहाँ पे इंशाअल्लाह सलाम पेश करना है और सलाम पेश करके वापस जो है आपसे गाड़ी में इंशाअल्लाह तशरीफ ले आएंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। ये लेफ्ट साइड पे कितना बड़ा पहाड़ आप देख पा रहे हैं, सारा उहद का पहाड़, सारा जन्नत का पहाड़। ये वो लोग हैं जो अपनी टैक्सियों से या प्राइवेट गाड़ियों से आते हैं, इन्हें बताने वाला कोई नहीं होता। उलमा इकराम सख्ती से मना करते हैं क्योंकि इस पहाड़ी के ऊपर 10 सहाबा इकराम शहीद हुए। इसी पहाड़ी को जबले रुमात कहा जाता है, तीर अंदाजों वाला पहाड़ कहा जाता है। इसी पहाड़ी के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 60 सहाबा इकराम की जमात को तीरंदाजा वाली पहाड़ी जी जो बंदे खलते हैं होते मस्जिद सैयद शुहदा वो पहाड़ी नाल उहद का पहाड़ सारा 8 किलोमीटर लंबा, 4 किलोमीटर चौड़ा। मैं पहले भी इधर वीडियो बना चुका है, लेकिन 5 महीने पहले जनवरी के महीने वो तफसीली वीडियो ही मिली थी। ये पहाड़ी जैसे थे साहबा कराम तीरंदाज खलते थे, जैसे देखा नहीं, जब मुसलमान जंग जीत के आते उधरों 10 रह गए, बाकी छोड़ के चले गए। ये आ गया जी सैयद शुहदा कब्रिस्तान, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी सादो सामने चचा उन्हें कहा 2 कब्रां होते थे, 3 शहीद इसके अंदर। अस्सलामु अलैकुम अहल दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाह लाहिक़ून। बोलना क्या जाके लाइक करें, सब्सक्राइब करें।